بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، آج ہمارا مبادیات الحدیث کا سبق نمبر 4 ہے اور اس کا عنوان ہے تدوین حدیث حصہ 2۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے سبق کو شروع کریں، ہم سابقہ سبق کے خلاصے کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ وہ 2 نکات پر ہمارا سبق مشتمل تھا، وہ دونوں نکات آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق کا خلاصہ کیا ہے۔ تو ہمارا جو سبق نمبر 4 ہے اس کے یہ مشمولات ہیں۔ سب سے پہلے آپ اوپر دیکھ رہے ہیں تدوین حدیث کے قدرتی عوامل، تو یہ بنیادی نقطہ ہے، مرکزی نقطہ ہے ہمارے سبق کا، اور پھر اسی کے ذیلی اور ضمنی نکات ہیں یہ جو آپ حضرات کو نظر آ رہے ہیں۔ تو ہم بالترتیب ان نکات کے اوپر گفتگو کرنے والے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبرانہ دعوت نے حضرات صحابہ کرام کی ذہنی قوتوں اور عملی توانائیوں میں نئی زندگی کی روح بھر کر ایسی ہلچل پیدا کر دی تھی جس کی نظیر نہ اس سے پہلے دیکھی گئی اور نہ اس کے بعد دیکھی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عروہ ابن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر قریش کی طرف سے وفد بن کر تشریف لائے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، اے قوم، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس وفد بن کر گیا، کیسے وہ کسریٰ اور نجاشی کے پاس گیا۔ واللہ ان رأیت ملکا قط يعظمه اصحابه ما يعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمدا، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا کہ اس کے اصحاب ان کی ایسے تعظیم کرتے ہوں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپ علیہ السلام کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر وہ بلغم بھی تھوکیں تو ان میں سے کسی آدمی کے ہاتھ پر ہی پڑتا ہے اور وہ اس کو اپنے چہرے اور اپنے جسم پر برکت کے لیے مل لیتا ہے، اور جب وہ ان کو حکم کریں تو ہر ایک اس حکم کی بجا آوری کے لیے دوڑتا ہے، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان کے وضو کا پانی لینے کے لیے وہ حضرات آپس میں لڑتے ہیں، اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کے سامنے ان اصحاب کی آوازیں پست ہو جاتی ہیں اور کوئی بھی ان کو عظمت اور تعظیم کی وجہ سے آنکھ بھر کر نہیں دیکھ سکتا۔ یہ ایک دوست کی نہیں بلکہ ایک دانا دشمن کی شہادت ہے۔ اندازہ لگائیں کہ جس جماعت کی فدائیت کا یہ عالم ہے تو وہ احکام اور اوامر کی کس قدر حفاظت کر رہے ہوں گے۔ ایک جانب تو آپ ان حضرات کے جذبات کو سامنے رکھیے، اس کے ساتھ اس پر بھی غور کریں کہ جس زمانے میں اس تاریخ کی حفاظت اور اشاعت کی ذمہ داری ان حضرات کے سپرد ہوئی، اس زمانے میں ان کے پاس کسی قسم کا کوئی دماغی مشغلہ سوائے قرآن کریم کے اور کوئی موجود نہیں تھا۔ ان حضرات کا بڑا مشغلہ شعر و شاعری کا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ ہر چیز سے ٹوٹ کر ہماتن ان ہی 2 چیزوں کے اندر ڈوب گئے، یا قرآن کریم کی حفاظت کر رہے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اگرچہ حضرات صحابہ کرام کا جو ابتدائی دور تھا اس میں غربت تھی، افلاس تھا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے فراوانی فرما دی، لیکن فراوانی کے ہونے کے باوجود ان حضرات سے علمی ذوق اور شوق اور علمی انشغال ختم نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو جمرہ رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، وہ فارسی جانتے تھے اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس اور لوگوں کے مابین ترجمانی کا کام کیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے ثروت کے زمانے میں ان کو یعنی اپنے شاگرد کو تنخواہ دیا کرتے تھے صرف اس بات کی کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی آواز لوگوں تک پہنچائیں۔ تو دیکھیں ان کو اگر مال کی کثرت یا فراوانی بھی ملی ہے تو انہوں نے اس کثرت کو بھی علم دین کی اشاعت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے استعمال کیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ان دنوں کو یاد کیا کرتے تھے جن دنوں کے اندر مال کی کثرت نہیں تھی، غربت تھی، اور یہ
علم حدیث کو حاصل کرنے کے لیے مختلف حضرات صحابہ کرام کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ مسند دارمی کی روایت ہے اور کتاب کا تعارف یہ کتاب کے اوپر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ کتاب کا تعارف ہے۔ اب میں اس کو ہٹا دیتا ہوں۔ تو مسند دارمی کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وہ یاد کر رہے ہیں اپنے ان دنوں کو، کہ فرماتے ہیں کہ میں ان حضرات صحابہ کرام میں سے کسی ایک صاحب کے پاس جاتا اور مجھے بتایا جاتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں کہ اگر میں چاہتا تو میرے لیے ان کو اٹھا دیا جاتا اور مجھے انتظار نہ کرنا پڑتا، لیکن میں ایسا نہ کرتا بلکہ ان کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور ان کے نکلنے کا، باہر تشریف لانے کا انتظار کرتا۔ تو دیکھیں کہ سربت اور فروانی کے دنوں کے اندر بھی وہ اپنے ان ایام کو یاد کر رہے ہیں جن ایام میں وہ ایک ایک کے دروازے پر جا کر حدیث کو حاصل کیا کرتے تھے۔ ہر صحابی کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سیکھنے اور ان کو یاد رکھنے کی ایک طرف تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث نقل کرنے والے حضرات کی تعداد 2-4 نہیں ہے، اور نہ ہی 2-400 ہے، نہ ہی 2-4 ہزار ہے، بلکہ لاکھوں ہیں۔ فن رجال کے مشہور ائمہ میں سے ایک امام ہے ابو زرع، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام سے حدیث روایت کرنے والے کتنے صحابہ ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ومن رآہ وسمع منہ، اس حالت میں کہ جن حضرات نے آپ علیہ السلام کو دیکھا اور آپ علیہ السلام سے سنا، ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ ہے، وہ مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں۔ یہاں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ انہوں نے صحابیوں کی تعداد نہیں بتائی، بلکہ ان خاص اصحاب کی تعداد بتائی ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد آپ علیہ السلام کے متعلق کوئی نہ کوئی روایت نقل کی ہے۔ یہ ابتدائی روایت کی تعداد کوئی معمولی تو نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں دیکھیں کہ تاریخ کا وہ ذخیرہ جس کے ابتدائی راویوں کا حال اگر معلوم بھی ہو سکتا ہے تو ان کی تعداد 2-3 سے آگے بمشکل متجاوز ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے مذہبی مستندات جن کے بھروسے پر آج کروڑ انسان ایمانی زندگی بسر کر رہے ہیں، زیادہ تر ان کا یہی حال ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ ایک شخصیت ایسی ہوں کہ جس کو بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہوں اور ان کی حرکات و سکنات کو محفوظ کر رہے ہوں اور ان سے سنی ہوئی بات کو آگے نقل کر رہے ہوں، اور ان کے مقابلے میں کوئی روایت یا کوئی قصہ ایسا ہو کہ جس کو نقل کرنے والا ابتدا میں صرف ایک فرد ہو، تو دونوں کا آپ کیسے موازنہ کر سکتے ہیں؟ تو یہ جو عام طور پر تاریخ ہے اس کا حال یہ والا ہے کہ ابتدا میں ایک راوی ہے، ایک بندے نے اپنی سمجھ بوجھ سے، اپنے حافظے سے کچھ چیزیں نقل کی، جبکہ حدیث پاک کی مثال آپ اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی جماعت تھی، بڑی تعداد تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نقل کرنے والی تھی۔ اور کثرت تعداد کا بڑا فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ 1-2 آدمیوں سے اتنے واقعات کا احاطہ یقیناً ناممکن ہے، جو احاطہ مشاہدہ کرنے والوں کی کثرت کی صورت میں ممکن ہے، خاص طور پر جب ان کے ساتھ مستورات بھی شامل ہو جائیں، کیونکہ اگر راوی صرف مرد ہوں گے تو مطلب یہ ہوگا کہ صرف وہ واقعات امت کو یا بعد والوں کو پہنچے ہیں جن کا تعلق گھر سے باہر کی زندگی کے ساتھ تھا، تو خلوت والی زندگی پر پھر بھی پردہ ہی رہے گا۔ تو عملی طور پر ان عینی شاہدین کی کثرت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی تھا کہ ایک واقعے کے جب بہت سے دیکھنے والے ہوتے ہیں تو ہر ایک دوسرے کی تکذیب کے خیال سے عموماً غلط بیانی سے بھی ہچکچاتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت سے قصداً غلط بیانی کی توقع ہرگز نہیں کی جا سکتی، لیکن بہرحال اس کثرت تعداد کا یہ فائدہ بھی ہے۔ اور چونکہ حضرات صحابہ کرام میں سے ہر صحابی کا ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا یہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ بہرحال بشری تقاضے بھی تھے، لیکن اس غیر حاضری کی تلافی کچھ یوں کی جاتی تھی کہ حاضر اگلے دن غائب کو وہ تمام واقعات اور احادیث منوان سنا دیتا جو غائب نہ دیکھ سکا یا نہ سن سکا۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک انصاری بھائی کی ساتھ باری لگائی ہوئی تھی کہ ایک دن وہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا، میں کام کاج کے لیے جاتا، دوسرے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا اور وہ کام کاج کے لیے جاتے۔ تو اس طریقے سے ہر صاحب اپنی باری پر آپ علیہ السلام کی خدمت میں آتا اور آپ علیہ السلام کے فرامین کو سنتا اور اگلے دن اپنے ساتھی کو وہ سارے فرامین اور واقعات سنا دیتا۔ تو دیکھیں اس طریقے سے ان حضرات نے اہتمام کیا ہوا تھا۔ اگرچہ انصار اور مہاجرین کاروبار اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، لیکن ان حضرات میں ایک جماعت ان لوگوں کی بھی تھی جو اپنے گھر کاروبار سے الگ ہو کر مسجد نبوی میں قائم جامعہ صفہ میں داخل ہو گئے تھے۔ ان کے قیام و طعام کا نظام خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مدینہ کے ارباب ثروت احباب کیا کرتے تھے۔ یہ حضرات معاشی افکار سے الگ ہو کر ان کا زیادہ کام یہی تھا کہ قرآن سیکھیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و سنن یاد کریں۔ اس جماعت کے امیر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھے جو ذخیرہ حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں، اور لوگوں کو ان کی کثرت روایت پر کبھی تعجب ہوتا تو خود فرماتے انکم تزعمون ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ گمان کرتے ہو کہ اور یہ خیال کرتے ہو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کثرت سے احادیث کیسے نقل کرتے ہیں؟ تو اللہ کی قسم میں تو مسکین غریب آدمی تھا، آپ علیہ السلام کے پاس پیٹ پر پڑا رہتا، یعنی بس میری ضرورت اتنی ہی ہوتی تھی کہ مجھے کھانے کو کچھ مل جائے، اس سے علاوہ میری کوئی ضرورت نہیں تھی۔ مہاجرین یہ بازار کے اندر جا کر اپنے خرید و فروخت میں مشغول ہوتے تھے، انصار ان کے اپنی کھیتی باڑیاں اور اموال تھے، ان کے خبر گیری کے اندر لگے رہتے، میں تو آپ علیہ السلام کے پاس ہی رہتا تھا اور آپ علیہ السلام سے احادیث سیکھتا تھا۔ اور ایک دن کا قصہ بھی سنا رہے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے جب چادر پھیلائی اور کچھ پڑھ کر دم کیا، پھر اس کو میں نے اپنے سینے سے لگایا اور اس کے بعد میں نے جو بات بھی سنی میں کبھی نہیں بھولا۔ تو بہرحال یہ دیکھیں کہ ایک جماعت مستقل طور پر محدثین کی، طلباء کی، قرآن سیکھنے والوں کی موجود تھی، جن کا اوڑھنا بچھونا شب و روز کا وظیفہ حیات یہی تھا کہ وہ آپ علیہ السلام کے فرامین کو سنیں اور یاد رکھیں۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس خیبر کے سال آیا، اس سال میری عمر 30 سال سے کچھ زائد تھی، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام وفات پا گئے، یعنی کہ وفات تک پھر میں نے آپ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور میں آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی گھومتا تھا، اگر آپ اپنے ازواج مطہرات کے ہاں جاتے تو میں بھی ساتھ ہوتا تھا اور آپ علیہ السلام کی خدمت کیا کرتا تھا۔ تو یہ ہمیشہ کا التزام اور ہمیشہ کی مصاحبت، یعنی جب سے وہ اسلام میں داخل ہوئے اس کے بعد سے انہوں نے آپ علیہ السلام کا در نہیں چھوڑا اور آپ علیہ السلام کی مصاحبت نہیں چھوڑی، اس کی برکت تھی کہ ان کو کثرت سے احادیث یاد تھیں۔ اور ایک جگہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں کہ میں اپنے جگر کو تھام کر زمین سے ٹیک لگاتا بھوک کی وجہ سے، اور میں اپنے پیٹ پر پتھر باندھتا بھوک کی وجہ سے۔ تو یہ ان کی قربانیاں ہیں کہ حدیث سیکھنے کے لیے انہوں نے اپنی ساری ضرورتیں چھوڑ دی اور ان کی قربانی کی۔ یہاں بھی ایک روایت موجود ہے، کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ رأیتنی اسرع بین منبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین حجرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ میں بے ہوش پڑا ہوتا تھا آپ علیہ السلام کے منبر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ کے درمیان۔ لوگ سمجھتے کہ یہ مجنون ہے، تو فرمایا وما بی جنون، مجھے کوئی جنون نہیں تھا، ما بی الا الجوع، وہ بھوک تھی۔ تو دیکھیے اپنی جسمانی ضرورتوں کی بھی قربانی دی، کمانے کی طرف نہیں لگے، اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ اور یہ صرف ایک صحابی نہیں تھے، آگے ہم چل کر دیکھتے ہیں کہ اور حضرات بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے اوڑھنا بچھونا اور اپنی زندگی کا مقصد یہی بنا لیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی یہی آتا ہے
کہ جن کو حضرات صحابہ کرام فرمایا کرتے تھے صاحب النعلین، صاحب السواک والوسادہ، یہ ان کے القاب ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے۔ تو ان کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم یمن سے آئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم ایک مدت تک سمجھتے رہے کہ یہ اہل بیت میں سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مما نرا من دخولہ و دخول امہ علیہ، کیونکہ یہ اور ان کی والدہ محترمہ کثرت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آیا جایا کرتے تھے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ لگتا تھا کہ شاید یہ اہل بیت میں سے ہیں۔ دیکھیں کہ بہت سارے حضرات تھے جنہوں نے یہ قربانی دی اور آپ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کے فرامین کو سنا، سمجھا، سیکھا، یاد رکھا۔ اس باب کے اندر چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، تو دیکھیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے 10 سال تک مسلسل آپ علیہ السلام کی خدمت میں رہے، اور ان کے علاوہ بھی آپ علیہ السلام کے خدام تھے، مثلا حضرت رافع رضی اللہ عنہ تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ۔ تو یہ وہ حضرات ہیں کہ جو بہت کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے محروم رہے یا غیر حاضر رہے، اور یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ اگرچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پہلے اسلام لانے والے، ہجرت کرنے والے حضرات تھے، لیکن چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور اسی طرح اور حضرات نے آپ علیہ السلام کے ساتھ رہنے کا اس قدر التزام کیا کہ یہ بقیہ حضرات جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے، حضرت عثمان ہے، حضرت علی ہے، حضرت طلحہ ہے، حضرت زبیر ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اس نوع کے اور حضرات، وہ یہ چونکہ سمجھتے تھے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ان کا ہر وقت کا ساتھ رہنا ہے، لہذا وہ مختلف مسائل میں، مختلف معاملات میں ان حضرات سے آ کر پوچھا کرتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں اگر کوئی فرمان ہے تو وہ ہمیں بتائیں۔ یہ تو مردوں میں ہے، اور عورتوں میں یہی حال امہات المؤمنین کا تھا، جن میں سے کوئی نہ کوئی خلوت کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی تھی۔ بہرحال مردوں عورتوں میں سے ایک طبقہ موجود تھا جو آپ علیہ السلام کے متعلق امور کا علم براہ راست حاصل کرتا تھا، اور جن کو براہ راست حاصل نہ ہوتا تھا وہ اپنے دوسرے بھائیوں اور ساتھیوں کے ذریعے سے معلوم کر لیا کرتے تھے، اور اس میں چھوٹے بڑے کی کوئی بحث نہیں تھی، اور حدیث کی کتابوں میں اس کے ایک ذخیرہ موجود ہے جس میں خلفائے راشدین اور دوسرے جلیل القدر اصحاب نے باہم ایک دوسرے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھی ہے۔ مردوں میں اگر پتہ نہ چلتا تو امہات المؤمنین کے پاس آدمی بھیجا جاتا۔ ایک دن حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک حدیث بیان فرما رہے تھے، حلقے میں سے کسی نے پوچھا انت سمعتہ من رسول اللہ، کیا آپ نے خود یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ فغضب غضبا شدیدا، ان کو غصہ آیا اور فرمانے لگے واللہ ما کل ما نحدثکم به سمعناه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہم جو بات بھی بیان کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم نے آپ علیہ السلام سے یہ بات سنی ہے، ولیکن کان یحدث بعضنا بعضا ولا یتهم بعضنا بعضا، کہ ہم میں سے بعض کو بھی حدیثیں بیان کرتا تھا اور ایک دوسرے کے اوپر کوئی تہمت نہیں لگاتا تھا، یعنی ایک دوسرے سے بھی ہم علم حاصل کرتے تھے، حدیث ایک دوسرے سے بھی حاصل کرتے تھے۔ ساری احادیث سارے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ تو دیکھیں کہ صرف اس چیز کا اہتمام التزام نہیں تھا کہ ایک جماعت آپ علیہ السلام کے پاس ہر وقت رہے اور آپ علیہ السلام کے فرامین کو حاصل کرتی رہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جو ہر وقت حاصل کرتے تھے وہ ہر وقت موجود نہ رہنے والوں کو بھی سکھایا کرتے تھے، اور جو غائبین ہوتے تھے وہ حاضرین سے آ کر پوچھا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کرام کی کثرت تعداد کا ایک یہ بھی بڑا عظیم نفع تھا کہ ہر ایک اپنی کمی دوسرے کے علم سے پوری کرتا تھا۔ اپنے علم کی تکمیل کے شوق کا یہ نتیجہ تھا کہ تابعین یا اصاغر صحابہ کے زمانے میں ہی نہیں بلکہ خود باہم ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے اپنے علم نقص کی تکمیل کے لیے کبھی کبھی لمبے لمبے سفر کیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ جن کا گھر مدینہ میں تھا اور خاص طور پر حدیث کے مشہور سرمایہ داروں میں ان کا شمار ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ بلغنی حدیث عن رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم
عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم اسمعہ، تو ایک صحابی سے مجھے ایک حدیث پہنچی، میں نے وہ آپ علیہ السلام سے براہ راست نہیں سنی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے ایک اونٹ خریدا اور اس کے اوپر اپنا کجاوا باندھا اور پھر میں 1 مہینے کا سفر کر کے شام پہنچا۔ فَإِذَا هُوَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ الْأَنصَارِيِّ، تو وہاں حضرت عبداللہ بن انیس انصاری رضی اللہ عنہ مجھے ملے، میں ان کے پاس گیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ نے یہ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اب دیکھیں کہ ان حضرات کا شوق اور جذبہ اور اہتمام حدیث کو یاد کرنے اور سننے کا، کہ صرف یہی نہیں کہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں اور ایک دوسرے سے حدیث یاد کرتے ہیں، بلکہ اس حدیث کے حصول کے لیے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں۔ ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ مدینہ سے شام دور کتنا ہے۔ تو دیکھیں جی، یہ مدینہ پاک ہے تو یہاں سے شام کا وہ سفر کر رہے ہیں دمشق 600 کلومیٹر۔ آج کے زمانے میں اگر آپ اے سی گاڑی میں بھی جائیں تو 600 کلومیٹر ایک لمبا سفر ہے اور آپ اس میں تھک جائیں گے۔ آپ اندازہ لگائیں اس زمانے کا کہ جب صحرا تھا، اب بھی خیر صحرا ہی ہے لیکن سہولت نہیں تھی، سڑکیں نہیں تھی، اونٹ تھا ان کے پاس اور اس کے اوپر انہوں نے سفر کیا۔ 1 مہینہ ان کو یہ سفر طے کرنے کے اندر لگ گیا۔ تو یہ تھا ان حضرات کا شوق حدیث کو یاد کرنے، حدیث کو محفوظ کرنے کا۔ اور اس سے بھی عجیب واقعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا ہے، جو قسطنطنیہ کے اندر مدفون ہے۔ ایک حدیث انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سنی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ان کو کچھ الفاظ کے اندر شک ہونے لگا۔ تو اس حدیث کے سننے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ تھے، جو اس وقت مصر کے اندر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ صرف ایک حدیث میں معمولی شک کو مٹانے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ سے مصر کا سفر کیا۔ اور عجیب بات اس سے بھی اگلی ہے کہ جب وہ وہاں پہنچے ان سے انہوں نے حدیث پوچھی اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے وہ حدیث دہرا دی، تو انہوں نے حدیث سن لی۔ یہ نہیں کہ وہاں رک گئے، بلکہ اپنے کجاوے کو نہ کھولا اور فوری طور پر وہاں سے مدینہ طیبہ کی طرف واپس چل دی۔ تو یہ ان حضرات کا شوق اور ذوق اور اخلاص کا عالم دیکھیں کہ میرے اخلاص کے اندر فرق نہ آ جائے کہ میں صرف حدیث سننے کے لیے آیا ہوں، مزید کسی اور کام کے لیے نہیں آیا۔ یہ دیکھیں جی سلائیڈ کے اندر، یہ ہے مدینہ طیبہ اور یہ ہے مصر، اور یہ جہاز کا سفر ہے، اور جہاز کا سفر یہ نقشہ ہمیں بتا رہا ہے کہ 919 کلومیٹر کا یہ سفر ہے۔ اور یقینی بات ہے کہ اس زمانے میں جہاز نہیں تھا، وہ یہاں سے چلے ہوں گے اور یہ دریا کو اس طریقے سے کراس کر کے اور یہاں وہ آئے ہوں گے، تو کم سے کم 2 گنا سفر انہوں نے کیا ہوگا، یعنی انہوں نے تقریباً 2000 کلومیٹر کا سفر یہ طے کیا ہے۔ تو یہ تھا ان حضرات کا حدیث کو یاد کرنے، حدیث کو یاد رکھنے، محفوظ رکھنے کا اہتمام۔ اسی طرح اس روایت کے اندر آپ حضرات دیکھیں گے کہ حدیث کے ایک لفظ کی تصحیح کرنے کے لیے مشائخ سفر کر رہے ہیں۔ ان مسروق رحل فی حرف وان ابا سعید رضی اللہ عنہ رحل فی حرف، ایک حرف کے لیے ان حضرات نے سفر کیا۔ اسی طرح اس پیج کے اندر بھی آپ کو ایک روایت نظر آئے گی کہ جس کے اندر ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضالہ بن عبید کے پاس تشریف لائے جو مصر میں تھے، اور ان سے آ کر صرف ایک حدیث کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جب مرحبا کہا تو فرمایا کہ میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے نہیں آیا، بس میں نے ایک حدیث کے بارے میں سننا تھا۔ اسی طرح حدیث کے لیے لمبے لمبے سفر کرنا، اس کے لیے مختلف مشائخ جیسے حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، ان کنت لاسیر اللیالی والایام فی طلب الحدیث الواحد، ایک ایک حدیث کے لیے میں راتیں اور دنوں کو چلا ہوں، سفر کیا ہے، پھر جا کر مجھے وہ حدیث حاصل ہوئی ہے۔ ان تابعین کی نزاکت ذوق کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات کوئی حدیث ان کو کسی ایسی آدمی سے پہنچتی جو شرف صحبت سے فیضیاب نہ ہوتے،
لیکن اگر یہ معلوم ہو جاتا کہ جس صحابی سے یہ روایت بیان کی جا رہی ہے وہ زندہ ہے، خواہ وہ کسی مقام پر ہوتے، ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے، لہذا یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کننا نسمع الروایت بالبصرہ ان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم نرضى، ہم اگر بصرہ میں کوئی روایت سنتے کسی صحابی سے، یعنی کسی صحابی سے روایت کرتا، تو ہم راضی نہ ہوتے جب تک کہ مدینہ سوار ہو کر نہ پہنچ جاتے اور براہ راست ان سے نہ سن لیتے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو بطور تفنن کے فرمایا کرتے تھے، خذھا بغیر شیء، یہ حدیث فری میں لے لو، ورنہ ہمیں تو اس سے کم کے لیے بھی مدینے کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ تو یہ ان حضرات کی قربانیاں تھی، شوق تھا، تو ایسے ہی حدیث محفوظ نہیں ہوئی۔ حفاظت کے ان تمام اسباب کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ عربوں کا حافظہ بھی بڑا مشہور تھا۔ کان بعضهم یحفظ اشعار بعض فی سمعۃ واحدہ، کہ بعض لوگ کیا اتنے حافظے کے پکے تھے کہ ایک مرتبہ میں ہی دوسرے کی اشعار سن کر یاد کر لیتے تھے۔ کما جاء ان ابن عباس رضی اللہ عنہما حفظ قصیدۃ عمر، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عمر بن ابی ربیعہ کے قصیدے کو ایک مرتبہ سن کر یاد کر لیا، تو ان کے حافظہ بھی مضبوط تھا۔ دیکھیں کہ حدیث پاک کی حفاظت اور حدیث پاک کی تدوین کے کتنے اسباب ایک ہی وقت میں اکٹھے ہوئے ہیں، ایسے ہی حدیث پاک کا مجموعہ محفوظ نہیں ہوا۔ چونکہ عرب کے حافظے بڑے مضبوط تھے، اس وجہ سے انہوں نے مختلف اشعار حافظوں کے اوپر کہے ہیں، لیس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما وعاه الصدر، کہتے ہیں کہ علم وہ نہیں ہے جو کتابوں میں ہے، جو رجسٹروں میں ہے، علم تو وہ ہے جس کو سینے نے محفوظ کیا ہوا ہے۔ اگلا شعر ہے، استودع العلم قرطاسا فضيعه وبئس مستودع العلم القراطیس، جس نے علم کو کاغذ کے سپرد کیا اس نے اسے ضائع کیا۔ علم کے بدترین مدفن کاغذ ہیں۔ علمی معی حیث ما یممت ینفعنی، قلبی وعاء له لا بطن صندوقی، ان کنت فی البیت کان العلم فیہ معی او کنت فی السوق کان العلم فی السوق، میرا علم میرے ساتھ ہے، میں جہاں جاتا ہوں اٹھائے لیے جاتا ہوں، میرا باطن اس کا محافظ ہے، نہ کہ میرا پیٹ صندوق ہے۔ اگر میں گھر میں ہوتا ہوں تو علم میرے ساتھ گھر میں ہوتا ہے، اگر میں بازار میں ہوتا ہوں تو علم میرے ساتھ بازار میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ما کتبت سوداء فی بیضاء ولا سمعت من رجل حدیثا فاردت ان یعیدہ علی، میں نے کبھی سیاہی سے سفیدی پر کچھ نہیں لکھا، نہ کسی شخص کی گفتگو میں نے کبھی بھولنے کے باعث دہرائی، مجھے دہرانی نہیں پڑی، بس ایک مرتبہ سن لینا ہی کافی تھا۔ تو یہ دیکھیں جی ان حضرات کے کمال کے حافظے تھے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن کی حفاظت کے لیے، پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کی حفاظت کے لیے جن حضرات کا انتخاب کیا تھا، تو ان حضرات کی صفات کیا تھیں۔ آج کا سبق کا خلاصہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اصل جو ہمارا بنیادی مرکزی نقطہ تھا وہ تھا تدوین حدیث کے قدرتی عوامل۔ تو یہ قدرتی عوامل کے اوپر ہماری بات ہوئی ہے۔ ابتدا کے اندر حدیث کی ابتدائی راویوں کی تعداد پر ہم نے بات کی، کثرت تعداد سے وثاقت پر کتنا فرق پڑتا ہے اس پر بات کی۔ اسی طرح حضرات صحابہ کرام کا آپس میں احادیث کا تبادلہ کرنا، سننا سنانا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ان کی پوری جماعت، ان کا حدیث کے ساتھ شغف، حدیث کے لیے صحابہ کرام کا سفر کرنا، اور عرب کا حافظہ۔ سلائڈ ہے، اس کے اندر آپ حضرات دیکھ لیں کہ یہ چند سوالات ہیں، اس کو حل کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔